السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا چیپٹر نمبر 3 ختم ہو گیا ہے اور امید ہے آپ نے اسے اچھی طرح یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے، خواتین کو بااختیار بنانا، اور اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں اور ان کا کیا درجہ ہے۔ پہلا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے اسلام دین فطرت، کہ اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں، کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب انسان برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں، اور قرآن و حدیث میں کئی مرتبہ ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان، سورۃ نساء آیت نمبر 1 ہے یہ، کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ اللہ کے ہاں مرد اور عورت کا رتبہ برابر ہے، کہ وہ مردوں کی نسبت کمتر ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی تصور جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورت کا رتبہ و حیثیت انسان برابر ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اسی طرح عورت کے معاملے میں اسلام سے پہلے کی بات کریں گے کہ عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے کیا تھا کہ لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے ان اندھیروں سے نجات ملی، عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی، اور اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے، مساوی برابر حقوق دیے، اور عورت کی حیثیت جو ہے وہ مستحکم مضبوط کی۔ اس کے بعد اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں یہ بتایا گیا ہے آپ کو، کہ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، مشاورت کا حق عطا کیا۔ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے، یہ ذمہ داری صرف والد کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ اسی طرح اسلام میں عمل اور اجر بھی برابر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو مساوی ہی درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا تھا کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ مزید فرمایا سورۃ نساء کی آیت نمبر 124 ہے کہ اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، کہ دونوں ہی جو نیک کام کریں گے، مرد ہو یا عورت ہوں گے، دونوں ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہے حدیث کی روشنی میں عورت کے حقوق، کے قرآن پاک کے علاوہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض کا ذکر موجود ہے۔ خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ خاتم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر انہوں نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو، کہ ہمارے دین مذہب اسلام میں کوئی بھی اس طرح کی مشکل نہیں ہے جو انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کریں، اس لیے دین آسان ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا۔
اسی طرح کچھ واقعات ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا واقعہ بن سکتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے میدان درمیان دوڑیں تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا عظیم رکن بنا دیا گیا۔ اس واقعے سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ تجارت کی لحاظ سے ہے ان کا واقعہ کہ عرب کی ایک دولت مند خاتون تھی۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی اور ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک میں جاتا تھا۔ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو ٹاپک ہے اس کا ہمارا صحابیات کی زندگی، کہ صحابیات کی ایسی مثالیں، زندہ مثالیں خواتین کی حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی مثالیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کے حقوق کے۔ اسلام میں خواتین کو وہی مرتبہ اور وہی مضبوطی عطا کی گئی ہے جو مردوں کو دی گئی ہے۔ اس ٹاپک کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔